اس ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، یعنی پھر اس رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی دوسرا جمعہ آنے والا نہیں ہے۔ جمعہ الوداع، ایک انسان جو نماز روزے کا پابند ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ جو ہم جیسے گناہگار بندوں کو عطا کیا ہے، جو نیک بندے ہوتے ہیں جو اس کی فضیلت کو سمجھتے ہیں، وہ یقیناً اس ماہ رمضان المبارک کے گزرنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی چلا جائے، ہمیں روزہ نہ رکھنا پڑے، ہمیں تراویح نہ پڑھنا پڑے، ہمیں اور کچھ نہ کرنا پڑے، لیکن جو بندہ صحیح معنی میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو یہ مہینہ جس کے ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر آن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، وہ یقیناً افسوس کرتا ہے۔ یہی وہ مہینہ تھا اور ابھی ہے جس میں اگر کوئی بندہ نفل نماز ادا کر رہا ہے تو اسے فرض نماز ادا کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ دوسرے مہینوں میں آپ کو اتنی فضیلت نہیں ملے گی۔ اگر وہی بندہ اگر اس مبارک مہینے میں کوئی فرض نماز ادا کر رہا ہے تو اسے 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اب خود ہی سمجھیے، جس کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کا نزول ہو رہا ہو، جس کے ہر گھڑی میں نہ جانے کتنے گناہگاروں کی بخششیں ہو رہی ہوں، اگر وہی مہینہ چلا جائے تو بندہ افسوس نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ لیکن ہم کیسے کریں گے؟ بڑی تیزی کے ساتھ آئیے میں آج آپ کو بتا دوں، کیونکہ 2-3 دن کے بعد ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید جیسی نعمت سے ہمیں سرفراز کروایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ، پورے مہینے میں جب روزہ رکھتا ہے بندہ تو اس روزے کو رکھنے کے بعد تلاوت قرآن کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، ساری چیزیں کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگار بندوں کو عید جیسی نعمت عطا کی۔ ہم جیسے بندے اس عید کے موقع پر حاضر ہو کر کے عیدگاہ میں یا مسجد میں 2 گانے شکرانے کی نماز ادا کر کے خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یا رب کریم تو نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا، تو نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وقت مختصر ہے لیکن بڑی تیزی کے ساتھ کچھ باتیں آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے، کیونکہ ہم لوگوں نے کچھ اور ہی سمجھ رکھا ہے کہ عید کیا ہے۔ آج ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نہا دھو کر کے اچھے کپڑے پہن لیے، اچھا سا کھانے کا انتظام کر لیا، اسی کو عید کہتے ہیں، جا کر کے 2 گانے کی نماز ادا کر لی، عید ہماری ہو گئی۔ لیکن حقیقت آپ سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج ہم لوگ جو حقیقتاً کرنا چاہتے ہیں وہ اس کام کو کرنے سے ہم لوگ دور نظر آتے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں عید کہتے کسے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات آپ کو جاننی ضروری ہے کہ آخر عید کہتے کسے ہیں، عید کسے کہتے ہیں؟ یہی وہ عید کا دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہی عید ہے، عید کا دن جو آنے والا دن ہے، اسی دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو وحی لے جانے کے لیے منتخب فرمایا۔ عید آج ہم لوگوں نے غلط سمجھ رکھا ہے، نہا یہ دھو لیا، اچھے سے کپڑے کا انتظام سب کے گھروں میں ہو گیا ہوگا، اچھے سے کھانے کا انتظام ہو گیا ہوگا، لیکن حقیقت میں عید کسے کہتے ہیں؟ عید اس کو کہتے ہیں جس دن اگر کوئی غریب پریشان حال بنتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، کوئی اگر یتیم بچہ ہے تو اس کے سر پہ اپنا دستے شفقت پھیرا جائے، کوئی اگر ایسا بندہ ہے آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اکٹھا کی جائے، چیزیں اس کو دی جائے۔ حقیقت میں عید اس کو کہا جاتا ہے، لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھا، باپ بچوں کے لیے اچھے کپڑے کا انتظام کر دیا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، اپنے خود اچھے کپڑے پہنے، لباس تیار کیے، اور نہا دھو کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے خوشبو لگا کر کے 2 گانے نماز ادا کر لی، بس ہماری نہیں، بلکہ میں تاریخ کے حوالے سے آگے میں آپ کو بتاؤں، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، سارے لوگ جانتے ہیں اس نام کو، خلیفہ دوم حضرت
फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये ईद का दिन है, इनकी हुकूमत है, वक्त के अमीरुल मोमिनीन है, इनका हाल क्या है बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक मरतबा और बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों की आंखें बंद हो रही हैं, इतने जोर से बोलिए कि उसकी आंखें खुलती हुई नजर आए। एक मरतबा आप बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, इनकी हुकूमत है। आपको मालूम है ईद का दिन जब होता है सारे लोग खुशियों में डूबे होते हैं, जिधर देखिए हर तरफ खुशी ही खुशी नजर आती है। लेकिन ऐसे आलम में, ऐसे दिन में अगर कोई बंदा खुशी के बजाय अगर गमी मनाता हुआ नजर आए तो क्या हाल हो सकता है? बिल्कुल तवज्जो के साथ समाप्त कीजिए। हज़रत फारूक आज़म ईद के दिन में अपने जो वक्त के अमीरुल मोमिनीन है, अपने कमरे में दाखिल होकर के, अपने कमरे में घुस करके दरवाजे को बंद करके ज़ारो कतार रो रहे हैं। अब जितने भी साथी थे, सहाबाए किराम थे, वो सारे सहाबाए किराम जब हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में पहुंचते हैं, उनके घर पे हाजिर होते हैं, उनके कमरे के पास जाते हैं, क्या देखते हैं कि सारे लोग तो खुशी मना रहे हैं, लेकिन जिनकी हुकूमत है वो वक्त के अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक आज़म दरवाजे को बंद करके ज़ारो कतार रो रहे हैं। आखिरकार सहाबाए किराम हज़रत फारूक आज़म की बारगाह में गए, हाजिर होने के बाद अर्ज़ किया, ए फारूक आज़म, ए अमीरुल मोमिनीन, आखिर माजरा क्या है? आज तो पूरी दुनिया खुशियों में डूबी हुई है, जिधर देखिए चहल पहल नजर आ रही है, लेकिन ऐसे आलम में आप अपने कमरे में दरवाजे को बंद करके ज़ारो कतार रो रहे हैं, आखिर मामला क्या है? हज़रत फारूक आज़म फरमाते हैं, अब यहाँ से ध्यान से सुनिए, हज़रत फारूक आज़म फरमाते हैं, हाज़ा यौमुल ईद व हाज़ा यौमुल वईद, यानी ये ईद का दिन भी है और ये वईद का भी दिन है। ये ईद का भी दिन है और वईद का दिन भी है। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल ध्यान के साथ सुनिए। हज़रत फारूक आज़म फरमाते हैं, ए मेरे साथियों, माना कि आज ईद का दिन है, माना कि आज खुशी का दिन है, लेकिन सिर्फ खुशी ही का दिन नहीं, सिर्फ ईद ही का दिन नहीं, बल्कि आज वईद का दिन भी है। यानी पूरे रमजानुल मुबारक के महीने में जिस बंदे ने रोजा रखा, जिस बंदे ने तिलावत कुरान की, जिस बंदे ने जिक्र व अज़कार किया, आज अगर उस बंदे के नामाए अमाल खुदाए ताला की बारगाह में कबूल हो गए तो उसके लिए ईद का दिन है। लेकिन जिस बंदे के नामाए अमाल उसके मुंह पे मार दिए गए हों, उसके लिए ईद का दिन नहीं, वही ईद का दिन, उसके लिए ईद का दिन नहीं, वही ईद का दिन है। हज़रत फारूक आज़म फरमाते हैं, अब यहाँ से सुनिएगा, हज़रत फारूक आज़म फरमाते हैं, अना ला अदरी अमिनल मकबूलीना अमिनल मरदूदीन, यानी मुझे खुद पता नहीं है कि मैं उन बंदों में से हूँ जिनके नामाए अमाल खुदा की बारगाह में मकबूल हो गए, या उन बंदों में से हूँ जिनके नामाए अमाल उसके मुंह पे मार दिए। अब जरा यहाँ पे सोचिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वो वक्त के अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, वो इतने बड़े सहाबी हैं जिनको मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में जन्नत की बशारत अता फरमाई, दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। अब इतने बड़े सहाबी जिनकी हुकूमत का हाल ये हो कि काफिर कुफारे मक्का उनके डर से थर-थर कांपते नजर आ रहे हो, ऐसे वक्त के अमीर वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अमाल खुदाए ताला की बारगाह में मकबूल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि ये हम जैसे गुनाहगार बंदों के लिए है। हम तो खुशी मनाते हैं, लेकिन हाल ये होता है कि रमजान का रोजा भी नहीं रख पाते, रोजा भी नहीं रख पाते, ज़कात के साहिब निसाब होते हैं, ज़कात अदा नहीं करते हैं, रुपये पैसे हैं, सदका तो खैरात नहीं करते, हमारे पास सारी चीजें होती हैं, हमारा पड़ोसी भूखा रहता है लेकिन हमें खिलाने की तौफीक नहीं। ये हम जैसे गुनाहगार बंदों के लिए है। एक मरतबा सारे लोग दुरूद पाक पर लिखिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब चलते चलाते एक प्यारा सा वाकया, ईद का वाकया मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। लैसल ईदा लिमन लबिसल जदीद इन्नमल ईदु लिमन खाफल बईद। अरबी का शेर है, ध्यान से सुनिएगा। लैसल ईदा लिमन लबिसल जदीद, ईद उस शख्स का नहीं है जिसने अच्छे कपड़े पहन लिए, सिर्फ अच्छा कपड़ा पहन लेना ही नहीं है।
لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں جس نے اچھے کپڑے پہن لیے، انما العید لمن خاف الوعید، حقیقت میں عید اس بندے کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر گیا، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر گیا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو عید کے موقع پہ اچھے کپڑے نہیں پہنتے، کیا اس کے لیے عید نہیں ہے؟ حقیقتاً عید اسی کو کہتے ہیں جو بندہ خدا تعالیٰ کے عذاب کو یاد کر کے، ان کے خوف کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے روئے گر گڑائے، خدا تعالیٰ سے دعائیں کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، صدقات و خیرات کرے۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو لوگ سر کو نیچے کیے ذرا سر کو اوپر اٹھا لیجیے، بس 5 منٹ کے اندر میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ سارے لوگ بول دیجیے سبحان اللہ۔ یہی عید کا موقع ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کے دن نماز عید کو ادا کرنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سنیے گا دھیان سے، ہم لوگوں کو اگر زیادہ نہیں کر پاتے تو تھوڑی سی توجہ ضرور دینی چاہیے۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا ہے جس بندے کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، جس کے گھر میں اگر کسی کے اوپر باپ کا سہارا نہیں ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ان کا حال چال پوچھنا چاہیے۔ میرے آقا نے ہم جیسے امتیوں کو کیا درس دیا، میرے آقا نے صرف بتایا نہیں بلکہ کر کے بھی دکھا دیا ہے۔ اے میرے امتیوں، جب تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ آ جائے، تمہارے معاشرے میں، تمہارے پڑوس میں اگر کوئی ایسا بندہ ہو تو تم ضرور اس کی مدد کیا۔ میرے آقا نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں، ابھی کچھ ہی دور گئے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ راستے کے کنارے کچھ بچے، عید کا دن ہے، اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے، اچھا سا کھانا کھانے کے بعد اچھے کپڑے پہن کر کے اسی راستے کے بغل میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، لیکن انہی بچوں میں سے ایک بچہ ایسا ہے جو کھیل نہیں رہا بلکہ انہی بچوں کے بغل میں کھڑا ہو کر کے زاروں قطار کھڑا ہو کر کے زاروں قطار ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب وہ بچہ راستے کے کنارے رو رہا تھا، میرے آقا اس بچے کے پاس تشریف لے گئے، جانے کے بعد بچے سے پوچھا اے بچے آخر یہ تو بتاؤ تمہارے ساتھ اور بھی بچے ہیں جو ایک ساتھ کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، وہ نماز عید کے لیے عیدگاہ کے جانب اب جانے والے ہیں، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے پاس تو اچھے کپڑے نہیں ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کئی دنوں سے تم نے غسل نہیں کیا ہے، تم نے اچھا کھانا نہیں کھایا ہے، آخر یہ تو بتاؤ آخر کیا وجہ ہے تمہارے بغل میں یہ بچے کھیل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، لیکن انہی کے بغل میں تم کھڑے ہو کر کے رو رہے ہو، آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے میرے آقا کو نہیں پہچانتا، وہ بچہ کہتا ہے مجھے میرے حال سے چھوڑ دیجیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے، کچھ سالوں پہلے میرے باپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تشریف لے گئے تھے، وہاں جانے کے بعد جب مقابلہ ہوا، کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی، تو اسی جنگ میں، اسی غزوے میں میرے باپ شہید ہو گئے۔ اب حال یہ ہوا کہ میری جو ماں تھی انہوں نے دوسری شادی کر لی، اور دوسری شادی کرنے کے بعد وہ میرا جو سوتیلا باپ ہوا اس کے ساتھ مل کر کے میرے سارے مال و دولت کو کھا گیا، سارے مال و دولت کو کھا گیا۔ اب حال یہ ہوا کہ کھایا تو کھایا لیکن مجھے دھکا مار کر کے اپنے گھر سے باہر نکال، مجھے دھکا مار کر کے اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ بچہ کہتا ہے اب آپ ہی بتائیے، ایسے عالم میں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھانے کے لیے اچھی چیز نہ ہو، پہننے کے لیے اچھا کپڑا نہ ہو، جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو، ماں اگر ہو تو انہوں نے دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا ہو، سر چھپانے کے لیے مجھے چھت کا سہارا نہیں ہے، اب آپ ہی بتائیے کہ میں کیا سوچ کر کے کس خوشی میں مسکراؤں، میں کیا پہنوں کیا کھاؤں؟ بس یہی سوچ کر کے جب میں نے ان بچوں کو دیکھا، جب میں نے ان بچوں کو اچھے کپڑے میں دیکھا تو مجھے میرا وہ یاد تازہ ہو گئی، وہ یاد جو میرے باپ کے زمانے میں میرا حال ہوا کرتا تھا، میں بھی اچھا کپڑا پہنا کرتا تھا، لیکن آج جب میں نے ان بچوں کو دیکھا میرا غم تازہ ہو گیا، میں اسی بات کو یاد کر کے آج راستے کے کنارے کھڑا ہوں۔
کر کے رو رہا ہوں. اب ذرا یہاں سے سنیے, بس 2 منٹ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے بچے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو نے ابھی کہا نا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے باپ کسی غزوے میں گیا تھا. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا. تم پہچانتے ہو کہ وہ نبی کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جو تمہارے حال پوچھ رہے ہیں وہی نبی تمہارے نبی, وہی نبی کے ساتھ تمہارے باپ کسی غزوے میں گئے تھے. اب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, رونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آج میں تمہیں بتا دیتا ہوں, تجھے اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تجھے تیری ماں نے تجھے گھر سے نکال دیا تو کیا ہوا؟ اب تم خوش ہو جاؤ, تم خوش ہو سکتے ہو, مسکرا سکتے ہو, تمہیں مسکرانے سے کوئی نہیں روک سکتا. کیا تم اس بات کی خوشی نہیں مناؤ گے کہ آج سے تمہارے نبی تمہارے باپ بن جائیں, حسنین و حسین تمہارے بھائی بن جائیں, حضرت فاطمہ الزہرا تمہاری بہن بن جائے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمہاری ماں بن جائے؟ کیا تم خوش نہیں ہوگے؟ اس بچے نے جب ان بات کو سنا خوشی کے مارے مچل گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کو اچھا لباس پہنایا, اچھا سا کھانا کھلایا. اب اس بچے کو وہ تمام بچے جو کھیل رہے تھے ان بچوں کے ساتھ بھیج دیا. اب وہی بچے جو کھیل رہے تھے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا کہ یہ کنارے کھڑا ہو کر کے رو رہا تھا, لیکن اب وہی بچہ رو نہیں رہا بلکہ سب سے زیادہ مسکراتا ہوا. بچوں نے پوچھا, ہے میرے بھائی آخر یہ تو بتا کیا معاملہ ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو رو رہا تھا لیکن اب تم مسکرا رہے ہو. وہ بچہ کہتا ہے میں کیوں نہ مسکراؤں, اتنی بڑی خوش نصیبی میری ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ بن چکے ہیں, حسنین قریبین میرے بھائی بن چکے ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا میری بہن بن چکی ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری ماں بن چکی ہے. اب میری خوش نصیبی کا عالم یہ ہے کہ تم لوگوں سے زیادہ میرا رتبہ بلند ہے. تو یہ ہے میرے نبی جو اپنے امتیوں کو یہ درس دے رہے ہیں, لیکن ہم امتی ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟